اسی کے لیے خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم بہرحال یہ مجالس اور عزاداری کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا اصل ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس مقصد تک پہنچیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے تھے۔ اگر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر نقصان ہمارا اپنا ہے۔ امام تنہا بھی ہو تو امام رہتا ہے، امام کو اگر کوئی نہ مانے تو بھی امام رہتا ہے۔ نقصان امت کا ہوتا ہے، اور آج تک امت اس نقصان کو بھگت رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ امام کو تنہا چھوڑ دیا تو آج کیا ہوا تاریخ اسلام سے لے کے آج تک۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے آج کے زمانے سے ہم اس تک پہنچیں۔ یہ چند دن بہرحال آپ کے درمیان میں جو توفیق ہے کوشش کریں گے کہ ہم بہرحال ان عوامل کو ذکر کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا ولی تنہا رہ جاتا ہے، اور کیا وجوہات ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی امام کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ وہ ہے کیا، اس کو جو خدا نے خلق کیا ہے وہ خود کیا ہے۔ یہ تو کسی اچھے ساؤنڈ سسٹم والے کو بولا ہے اس آواز کو ایڈجسٹ کرے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ نہیں تو وہ شعر ہو جائے گا کہ ساحل کی آدھی بات ہوا میں بکھر گئی، صاحب نے جلد کار کا شیشہ چڑھا دیا۔ تو میں اتنی محنت کرتا رہوں، آواز جو ہے ہوا میں بکھر جائے اور آپ تک پہنچے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ذات محترم، اس لیے ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں، کوئی بھی چیز، ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ اسلام اسی لیے سسٹم ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر آپ سسٹمیٹک نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں چل سکتے۔ آپ مجلس کرا رہے ہیں، اگر آپ سسٹم صحیح نہیں ہے، تصویر صحیح نہیں ہے، روشنی صحیح نہیں ہے، آواز صحیح نہیں ہے، تو آپ سسٹم کے تحت کام نہیں کر پائیں گے۔ اور کوئی بھی چیز کامیابی کے لیے سسٹم چاہیے، اسی لیے اللہ نے بھی انسان کی ہدایت کے لیے سسٹم اتارا ہے، اور سسٹم کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کیا۔ دنیا کے بندوں میں طاقت نہیں ہے، یعنی دنیا سے مراد یعنی وہ جس کو خدا نے منتخب نہ کیا وہ الہی سسٹم کو نہیں اجرا کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی فطرت کے اندر خود پسندی پائی جاتی ہے۔ اگر آج مجھے کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو میں اپنے مفاد میں کام کروں گا، اپنے فائدے میں کام کروں گا۔ اگر مجھے پوسٹ بڑھ بھی جائے تو میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنا فائدہ دیکھوں، یا اگر دیکھوں بھی تو محدود دیکھوں گا۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ انسان کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ آج دنیا اتنا ہمیں شور مچاتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہم بھی اس دنیا کے سسٹم کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، مگر اس دنیا کے پاس انسان کی نجات کا سسٹم نہیں ہے۔ آپ کی ظاہری دنیا اچھی ہو جائے گی، وہ بھی ظاہر تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا، چار پیسے انسان کما لے، تھوڑی شخصیت بن جائے، شہرت مل جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے دنیا وہ تھوڑی سی ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے آخرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ بچے کو دکان میں لے جائیں اور اس کو بولو کہ بیٹا کچھ خرید لو، اور وہ سب سے اپنی مرضی سے چھوٹی سی چیز اٹھائے، اور آپ اس کو بولے بیٹا دکان میں تو بڑی بڑی چیزیں بھی موجود ہیں، آپ بڑی چیز لے لیں، بڑا گفٹ لے لیں، لیکن کیونکہ اس کا ذہن چھوٹا ہے تو وہ چھوٹی چیز اٹھائے گا۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ خدا نے کائنات کو ان خزانوں کے ساتھ پیدا کیا، ان ساری چیزوں کے ساتھ پیدا کیا، اور ہم ضد میں لگے ہوئے کہ ہمیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے، جبکہ وہ کیا کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اس دنیا کے چکر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور خواہشات کے چکر میں اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سفر جو ہمیں ظاہری لگتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، ڈگری لے لیں، جاب کر لیں، امیگریشن لے لیں، دوسرے ملک چلے جائیں، دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی، خب یہ تھوڑی دیر کا اچھا ہے،
اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر حرام ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، چوری ہو جائے، دین چلا جائے، تو پھر انسان کر کیا رہا ہے؟ یعنی دین بیچ دے آدمی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تو وہ جو قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا، ایک مقام پر 1000 سال کھڑا ہونا پڑے گا، کیسے کھڑا ہوگا؟ اسی لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو۔ آپ نے تھوڑی دیر کا سفر کرنا ہو اور درمیان میں آپ کا سٹے اور آپ نے جانا کہیں اور ہو، جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے روکیں گاڑی سے، بس سے، اور 1 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اور آپ کا دل وہیں لگ جائے اور آپ جائیں نا، گھر والے بولے کہ بیٹا چلو، کہا نہیں یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پہ کھانا اچھا مل رہا ہے، نہیں جہاں جانا ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن آپ بضد ہوں تو آپ کو لوگ کیا بولیں گے کہ اس کی عقل جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ ہمارا وہی حال ہے۔ قرآن، ائمہ، انبیاء، نہج البلاغہ، ہمارا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آخرت، 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 قیامت، یوم الدین۔ 30% قرآن آلموسٹ آخرت کی آیتوں کا ذکر کر رہا ہے، جہنم کا ذکر کر رہا ہے، جنت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اور ہم روز لوگوں کو دفناتے بھی ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔ اسی لا یقینی کی وجہ سے انسان اپنے ولی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سامنے جو آیا ہے وہ رسول کا نواسا ہے، جانتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر کیا چیز تھی؟ بے یقینی تھی، یقین نہیں کر پاتے تھے کہ، اور امام علیہ السلام نے بھی بار بار یہی کہا کہ تمہیں آخرت کا خوف نہیں، تمہیں آخرت نہیں جانا، تمہیں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، یہ تو تھوڑی سی زمین کے خاطر، ڈیزگنیشن کی خاطر۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہم جو زندگی میں 24 گھنٹے گزار رہے ہیں، ہمارے 24 گھنٹے دنیا کا سودا ہے یا آخرت کا سودا ہے؟ اگر ہماری زندگی اور دنیا آخرت کی طرف جا رہی ہے تو بہترین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے کام کرنا چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، کام نہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ چند اصحاب رسول کہ جب قرآن میں آخرت کی آیتیں آئیں تو گھبرا گئے اور چھوڑ کے چلے گئے، بعض نے اپنے آپ کو دروازوں میں بند کر لیا، بعض جنگلوں میں نکل گئے۔ جب رسول خدا کی خبر پہنچی تو کہا کہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو کہا انہیں بلاؤ۔ کہا اگر یہ سب کرنا ہوتا تو میں تم سب میں بہتر تھا یہ کام کرنے کے لیے، لیکن خدا نے اس لیے نہیں کہا۔ میدان میں رہنا ہے، میدان میں حاضر رہیں۔ یہ اب ایک جوان کہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، گناہ بہت ہے معاشرے میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، میں جاب پہ نہیں جاؤں گا، میں دکان پہ نہیں جاؤں گا، تو جس نے کچھ نہ دیکھا ہو، جو گناہ کے درمیان میں نہ کھڑا ہو، تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ اور کل ایک گناہ بھی اس کی زندگی میں موقع ملا وہ گر جائے گا۔ کمال میدان میں کھڑے ہو کر اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا ذکر ہے، دونوں جو تھے وہ ایک پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا اور ایک معاشرے میں اس کی دکان تھی، بازار تھی۔ یہ جو بازار والا بھائی تھا یہ اپنے بھائی کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا، اس سے پوچھتا تھا، خیال رکھتا، اس کے پاس بڑی کرامات تھی کیونکہ وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا، صرف عبادت کرتا تھا۔ ایک دن سے سوچا کہ میں بھی اپنے بھائی کے پاس چلتا ہوں، یہ ہر وقت آتا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو یہ ایک دن گیا، اس کی دیکھا تو دکان پہ کوئی خریدنے کو چھایا ہوا تھا، تو ایک خاتون کچھ خریدنے آئی ہوئی تھی، اس کی نگاہ خاتون کے ہاتھ پہ پڑی اور وہیں پر ہی جو ہے وہ اس کی آنکھیں رک گئی۔ تو جو بازار میں بھائی تھا اس نے کہا میں روز بازار میں کھڑا ہو کر اپنی آنکھوں پہ قابو پاتا ہوں اور تم پہاڑوں پہ بھی رہ کر اپنی آنکھوں کو قابو نہیں کر پائے۔ میدان میں رہ کر نفس پہ کنٹرول کرنا کمال ہے، کمال یہی ہے، ورنہ امتحان کیسا؟ میں کچھ کھاتا نہیں، میں کچھ پیتا نہیں، میرے منہ میں ذائقہ نہیں۔ اب لذت کا پتہ ہو
اور پھر حقیقی لذت کے لیے انسان دنیا کی لذت چھوڑ دے. کمال یہی ہے. رتبہ کیسے بڑا ہوگا آپ کا؟ ایسے تو نہیں بڑا ہوگا آپ کا. امتحان، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا میں بڑی سختی ہے، بہت امتحان ہے، سب آسان ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے. جوان تو کہتا ہے سب A++ مارکس آنے چاہیے، نوکری بھی اچھی ہو، کام بھی اچھا ہو، بزنس بھی اچھا ہو، بیوی بھی اچھی ہو، بچے بھی اچھے ہو، سب اچھا ہو. بھائی پھر دنیا تھوڑی ہے یہ. اگر سب اچھا ہو تو پھر جنت میں چلے جاؤ ڈائریکٹ. دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا کے معنی دنوف پستی کے ہیں، اور دنیا کی خاصیت جو ہے وہ امتحان ہے. اور جب تک امتحان نہیں آئے گا آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ اب آپ بولے میں امتحان سے بھاگوں، میں امتحان نہ دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بچہ امتحان والے دن اسکول نہ جائے، کالج جائے، آگے جائے گا؟ وہیں کھڑا رہے گا. امتحان دینا پڑتا ہے، اور ہر شخص کا امتحان اس کے ظرف کے حساب سے، اور جو جتنا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا. اس لیے اللہ کے ولیوں کا امتحان سخت ہے. ان کا امتحان ہمارے امتحان کے جیسا نہیں ہے. ایک عارف بغداد میں بازار میں آگ لگ گئی اور دکانیں جل گئی. اس کی دکان بچ گئی. تو اس نے پوچھا کہ بچ گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ. الحمدللہ کہہ تو دیا، اندر اس کو شرمندگی ہوئی کہ جو باقی لوگ تھے وہ بھی تو مسلمان تھے، ان کی دکانیں جل گئی، اس کے لیے تم نے افسوس کیوں نہیں کیا؟ ایک الحمدللہ کے لیے کئی عرصے تک گریے کرتا رہا خدا کی بارگاہ میں. امتحان تھا. خدا آپ سے، آپ کے لفظوں سے امتحان لیتا ہے. اللہ کے ولی اپنے الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے بعض اوقات کئی گھنٹوں تک، کئی سالوں تک گریا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو جانتے ہیں، اس کی معرفت کرتے ہیں. وزان محترم، خوب ہم اس آخرت کی طرف دیکھیں گے، وہ کتنی خوبصورت ہے. خوف، موت کا خوف، موت تو موت ہے، حقیقت ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے اس سے. مولا متقیان خود اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے، جس کا قلب سالم ہوگا. یہ قلب کیسے سالم کریں ہم؟ قلب جو ہے وہ دنیا کی دوائیاں کھا کے تو یہ سالم نہیں ہو سکتا. دنیا کی دوائی کھا کے آپ اپنی ہارٹ بیٹ صحیح کر سکتے ہیں، اپنا وینز کھول سکتے ہیں. جو اصل قلب ہے، نفس اور روح، وہ دنیا کی دوائیوں سے صحیح نہیں ہوگا، وہ ذکر الہی سے صحیح ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خب یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر قلبی، ذکر لسانی ہے، ذکر عملی ہے. اگر آپ صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کریں، بولے مولانا صاحب گناہ نہیں چھوٹتا، تو استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں بھی تو استغفار کریں. یہاں استغفار ہے مگر آنکھیں رکی نہیں رہی ہیں، یہاں استغفار ہے مگر زبان رکی نہیں رہی ہے، کان ہر چیز سن رہا ہے. تو یہ استغفار، یہ ذکر صرف لسانی ہے. ذکر قلب سے کرے. قلب جب ذکر کرے گا تو یہ ذکر پورے بدن پر چھا جائے گا. پھر آپ کے ہاتھ گناہوں کے لیے نہیں اٹھیں گے. پھر اگر کوئی سامنے نامحرم آئے گی تو اندر سے انرجی جائے گی آنکھوں پہ کہ آنکھوں کو جھکاؤ، نیچے کی طرف کرو. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کی والدہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ فلانی جو ہے وہ تمہاری جو زوجہ کی بہن ہے اس کا رشتہ آیا ہے کیا؟ اس نے کبھی تم نے دیکھا نہیں اس کو؟ کہا نہیں میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں. کہا کتنے سال تو وہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتی رہی تمہارے ساتھ. یہی وجہ تھی جب گلی میں چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود راستہ مڑ جاتا تھا. یہ کون روکے گا؟ ہم خود شکار ہیں. ذرا تو بات ظاہراً چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اندر جا کر زہر بن جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ
نگاہ نامحرم شیطان کا تیر ہے جو کہ آ کر قلب میں پیوست ہوتا ہے. اب یہ تیر انسان کو لگتے رہے تو کیا اس حالت میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. ہمیں کیونکہ آج دنیا میں ماڈرنائزیشن، دنیا میں حلال اور حرام اتنا مکس ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حرام کیا حلال کیا. نارمل ہو گئی لائف. آج دنیا کے نظام نے، دنیا کے سسٹم نے ہر چیز کو نارمل کر دیا ہے. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. حق اور باطل مخلوط ہو گیا ہے، ویسے بھی مکس ہو گیا ہے. معاشرہ کی جو دیواریں تھیں وہ بریک ہو گئی ہیں. محرم نامحرم اب ہے ہی نہیں رہا. ہر چیز جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے. اس چکر میں کسی ماڈرنائزیشن اسلام کے خلاف اگر ہے تو پھر نقصان دہ ہے جانے والا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ امپورٹنٹ کتنے ہیں. جب تک آپ، خاص طور پہ جوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی اپنی قیمت کتنی ہے، تب آپ اپنے آپ کو سستا نہیں بیچیں گے. آپ کو خدا نے جو خلق کیا، آپ کے لیے اتنی محنت کی گئی. 1,24,000 پیمپر کس کے لیے آئے؟ ہمارے لیے آئے. مگر اللہ کے نبی کو کیا تھا؟ اللہ کا نبی تو عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو معصوم ہے. لیکن کیوں نبیوں نے اتنی سختیاں جھیلی؟ کیوں حضرت آدم اترے اور کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت نوح اتنا پتھر مارا جاتا تھا کہ لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے. 950 سال تبلیغ کی ہے. چند لوگ مسلمان، چند لوگ. حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے، پھر زندان میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ. کیوں نبیوں نے اتنی زحمتیں کی؟ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی پریشانیاں مصیبتیں مجھ پہ آئیں کسی نبی پر، مگر کیوں ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص. جب طائف گئے، پتھر اور لوگوں نے مارے اور لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو لے آؤں. کہا نہیں، ایک شخص ہدایت پا جائے. وہی ہوا، وہ جو غلام تھا ایک باغ کا یہودی، وہ گزرنے لگا، اسے منع کیا اس کے آقا نے کہ ان سے گفتگو نہیں کرنا. وہ جیسے ہی گزرا، رسول خدا نے اسے سلام کیا. جب اسے سلام کیا تو اسے آج تک غلام کو کسی نے سلام نہیں کیا تھا. اس کو تو دل وہی ہو گیا. تو کہا کہاں کیا؟ اس نے بولا فلانی جگہ. کہاں؟ حضرت ہود اسی جگہ کے تھے. کہا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے. تھوڑی دیر بیٹھا، مسلمان ہو گیا. ایک شخص. ہم اس کی رحمت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم ضد پہ لگے ہوئے کہ جو انہوں نے کہا ہے ماننا نہیں ہے. بس ہماری زندگی ضدی بچے کی طرح ہے. ماں باپ محبت کر رہے ہیں، بچہ ضد پہ لگا ہوا ہے، نہیں میں نے اپنی کرنی ہے، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے وہ. کہہ رہے بیٹا نقصان دہ آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا بھی وہی حال ہے. اور ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ رسول خدا کے قرآن عزیزان محترم کیا کہتا ہے کہ رسول خدا عبادت اتنی کرتے تھے کہ قرآن خدا جو ہے وہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. کھڑے ہو نبی، مگر اتنا مت کھڑے ہو رات کو عبادت کے لیے. مولا متقیان کہتے تھے رسول خدا کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے. کیوں کرتے تھے؟ امت کے لیے. امت کو مشکل نہ ہو، امت کو پریشانی نہ ہو. امت کتنی عاشق رسول ہے، صرف نعروں پہ، باقی زندگی میں تو رسول ہے ہی نہیں. کتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی. اپنے نبی سے تو محبت ہونی چاہیے نا انسان کو. کتنی کتابیں پڑھی سیرت نبوی پر آج تک؟ کوئی ایک کتاب تو سیرت پر پڑھنی چاہیے تھی نا نبی کی. کتنی سنتیں یاد ہے نبی کی، کتنی سنتیں ڈیلی عمل کرتے ہیں. عاشق تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے عمل سے پتہ چلے کہ وہ عاشق کس کا ہے. ہمارے گھر میں کتنی سنتیں رسول کی ادا کی جاتی ہیں ڈیلی زندگی میں. نام کا اسلام ہے بس.
عمل